اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. مستحب کی نیت سے یا بہتر ہونے کی نیت سے ہاتھوں میں جو عقیق فیروزہ وغیرہ پہنا جاتا ہے، اس کے فقہی مسائل پچھلی نشست میں بیان ہو چکے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ طہارت کے احکام کے اندر ان کا مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے، نمازوں کے احکام میں ان کا مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے، خمس کے احکام میں ڈسکس ہوتا ہے، وضو غسل و تیمم کے احکام میں ڈسکس ہوتا ہے. اچھا، اب جو بھی عقیق یہ جو چیزیں پہنی جاتی ہیں نگینے، ان میں اہم ترین جو ہے وہ عقیق ہے، اور اکثر علماء اس کے استحباب کے قائل ہیں اور اس کو پہننے کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. اچھا، اس کے اثرات بھی بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں. اس کی ان روایات جس کے اندر ان کے فوائد وغیرہ ڈسکس ہوئے ہیں، ان کی اسناد کے متعلق گفتگو ہوئی ہے. اس کے فوائد کیا کیا ہیں ان کو پہننے کے، اور واقعتاً وہ تمام فوائد جو کہ ان پتھروں کو پہننے کے روایات میں بیان ہوئے ہیں، یا وہ صرف شہرت ہی رکھتے ہیں، واقعیت بھی رکھتے ہیں، یعنی واقعتاً ان کے اندر وہ سب چیزیں پائی جاتی بھی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں مجتہدین کے آراء اور فتاوی کیا ہیں، اور ہم اصلی اور نقلی کی پہچان اس سلسلے میں کیسے کریں گے کہ کون سا پتھر اصلی ہے کون سا نقلی ہے، تو یہ سب آگے چل کر ڈسکس ہوگا. تو دیکھیے، اس سلسلے میں اصل میں دیکھا جائے تو لوگ بہت زیادہ افراط و تفریط کے قائل ہیں. بہت سے تو اتنے زیادہ اس کے قائل ہیں کہ ہاتھوں میں 10-10 15-15 20-20 پتھر پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ افراط ہے. اور بہت سے لوگ یعنی اس حد تک افراط اس سلسلے میں ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ جو کہ مشہور ہے ہمارے صوبہ جو KPK ہے، اس میں جو رحمان بابا کی قبر ہے، ایک مشہور پشتو صوفی شاعر جو گزرے ہیں 450 سال کے قریب پہلے، تو خوشحال خان خٹک وغیرہ کے دور کے ہیں. ان کی قبر پر افغانستان کے جو سابق بادشاہ تھے ظاہر شاہ، انہوں نے ان کی قبر عقیق سے بنوائی تھی. تو یہ سب چیزیں بھی ہیں، افراط و تفریط اس سلسلے میں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ ان پتھروں کو ہاتھوں میں پہننا یہ مستحب ہے یا علماء نے بہتر قرار دیا. اچھا، کیا یہ بغیر سبب اور وجہ کے مستحب ہے، یعنی ان کے کوئی فائدے وغیرہ نہیں ہے، بس ایسے ہی کہہ دیا گیا کہ آپ ہاتھ میں پہننا مستحب ہے، یا اس کے واقعی کچھ جسمانی اور روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیے، تمام انبیاء کرام روایات کے اندر ملتا ہے کہ وہ اس کو پہنتے تھے. اس پہ بلکہ نقش کندہ کرواتے تھے، جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ آخری نشست ہو اس سلسلے کی. تو تمام انبیاء کرام پہنتے تھے، پیغمبر اسلام پہنتے تھے، دیگر معصومین پہنتے رہے ہیں، علماء اور اولیاء جو ہے اس کو پہنتے رہے ہیں، اور اس کو پہننے کی تاکید بھی کرتے رہے ہیں. اور ایک طبقہ ایسا ہمارے ہاں پیدا ہو گیا جو وہابیت کے افکار سے کچھ متاثر ہو گیا، وہ ان چیزوں کے خواص کا بھی انکار کرنے لگا ہے، اور سطحی نگاہ سے دیکھیں تو وہ تقریباً ہر وہ چیز جو کہ فضیلت والی ہوتی ہے اس کا انکار کرنے کے اوپر اتر آیا ہے. یعنی کسی بھی چیز کی فضیلت اگر کہیں بیان ہو جائے تو فوراً ان کو یہ تلاش کرنی ہوتی ہے کس طرح سے اس چیز کو ضعیف قرار دیا جائے یا اس کو مشکوک بنایا جائے. البتہ افراط و تفریط سے بچنا ہے. نہ تو اس کا یہ کہ مستقل اس طرح سے یکدم اور یکسر انکار کریں، اور نہ ہی اس کو بالکل خرافات کی طرف لے جائیں، یعنی اس کو اس طرح سے سمجھنے لگیں کہ جیسے تمام کی تمام یہ تقدیر کے اندر یہ پتھر جو ہے وہ اثر انداز ہونے لگا ہے اور یہی ہماری خواہشات پوری کرتا ہے. یہ سب افراط و تفریط ہے اس میں.
درمیان کا رستہ اختیار کرنا. لیکن دیکھیے اثرات اور خواص اس میں ہوتے ہیں. بظاہر آپ کو کوئی چیز ہاتھ میں ہوتی ہے, آپ کو بظاہر اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن کتنی چیزیں آپ عام طور پر عمومی زندگی میں دیکھتی ہیں. مثلا کتنی دوائیں ہیں جناب, مختلف رنگوں کی دوائیں آپ دیکھتی ہیں, ان سب کے اندر کس کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں. کوئی جناب دل کے لیے کارآمد, ادھر آپ نے زبان کے نیچے رکھی, دیکھا جائے تو کیا کیسے دل کی شریانیں جو ہیں وہ کھل جاتی. اور اسی طریقے سے اور بیماریاں, کچھ گردے کے امراض ہیں, پھیپڑے کے امراض ہیں, سانس گھٹ رہا ہے, دم گھٹ رہا ہے, اس کا دمے کا مریض ہے, اور ادھر وہ جو ہے ایک اسپرے سا جو ہے آپ نے کیا اور ایک دم سے آپ کے پھیپڑے کی نالیاں جو ہے وہ کھل گئیں. تو بہت سی چیزیں, اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم خود جو فارماکالوجی کا جو سیکشن میڈیکل کالجز میں پڑھایا جاتا ہے سبجیکٹ, اس کے اندر تقریباً ہر کچھ دواؤں کے بعد یہ آپ کو ضرور ملتا ہے کہ اس کا میکینزم آف ایکشن ان نون ہے. یہ کیسے کر رہی ہے, بس کر رہی ہے, فائدے پہنچا رہی ہے, لیکن ان نون ہے کہ کس طرح سے فائدہ پہنچاتی. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. اور اسی طریقے سے مثلا کتنی ایسی چیزیں جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی. کتنے کینسر کے امراض کے اندر ریڈیو تھراپی ہوتی ہے, بس ایک مشین کے نیچے لٹا دیتے ہیں, نہ اس کی ریز نظر آ رہی ہیں نہ کچھ ہو رہی ہیں, لیکن وہ کس طرح سے مخصوص سیلز کو جا کر ختم کر رہی ہوتی ہیں. اب کوئی آدمی کہے بھائی دیکھیے ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, یہ سب ڈرامے بازی اور ان کا انکار کر دے, تو یہ تو چیزیں بالکل اب آپ آنکھوں کے سامنے ہونے لگی. اسی طریقے سے مثلا اب کہا جانے لگا ہے کہ باقاعدہ ایک طریقہ علاج ریکی کے نام سے ہونے لگا ہے کہ جناب ہاتھوں سے ہمارے کچھ شعائیں اور ایسی نکلتی ہیں, کچھ انرجی ہمارے ہاتھوں سے ایسی نکلتی ہے جو کہ صحت مند شخص, بیمار کے جسم کے اندر, بیمار کے اندر وہ انرجی کم ہوتی ہے تو وہ صحت مند شخص اپنی انرجی اس میں پہنچاتا ہے, اور یہ ایک طریقہ علاج ہے باقاعدہ, اور کافی مقبولیت بھی مثلا حاصل کر رہا ہے. اور اس کی کچھ تائید اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں صرف اعتراض ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات ریسرچ چیزوں کے اوپر نہیں ہوتی. مثلا کتنا آپ کو مریض کی عیادت کے مستحبات اگر آپ دیکھیں کہ مریض کے جب کوئی شخص بیمار پڑ جائے اس کی آپ عیادت کو جاتی ہیں, تو باقاعدہ روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سورہ الحمد پڑھی جائے, 1 دفعہ 7 دفعہ یا 70 دفعہ یا 100 دفعہ. اب دیکھا جائے سورہ الحمد ویسے بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن یہ کیا کہا کہ اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پڑھی جائے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہاتھ سے ایسی کچھ شعائیں, اثرات, انرجی, کوئی ایسی چیز نکلتی ہے جو صحت مند سے بیمار میں منتقل ہوتی ہے اور اس کی شفا یابی کے لیے مددگار ہوتی. تو اسلام کے تمام احکامات کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے, چاہے فی الحال وہ آپ کی سمجھ میں آ رہے ہو یا نہ آ رہے ہو. اس کے بعد کچھ عرصے بعد سائنس مزید ترقی کرے گی, زمانہ اس چیز کو کھولے گا, تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی اسلام کے حکم کے اندر یہ والی مصلحت پائی جاتی تھی. تو یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, کتنی آپ دیکھتی ہیں کہ ایکس ریز ہیں, آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی لیکن جسم کے اندر تک کا عکس جو ہے سے نکل آتا ہے, اور اس کے کتنے فوائد بھی ہیں, اس کے کتنے اس کے نقصانات بھی ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں چاہے وہ آنکھ سے نظر نہ آیا, ہو سکتا ہے کہ آج سے 200-300 سال پہلے کا جبکہ ایکس رے وغیرہ ایجاد نہیں ہوئے تھے تو اس زمانے کا شخص جو ہے اس بات کا انکار کر دیتا. تو یہی اسی طرح کے انکار آج کل ہم کو نظر آ رہے ہیں کہ ان پتھروں کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے, بیکار, بس صرف ایک پہننا ثواب رکھتا ہے, بس اس کے علاوہ ان کا کوئی آثار اور خواص وغیرہ نہیں. اچھا اب دیکھیے جیسے کہ حجر اسود, حجر اسود تمام مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں, جا کر اسے چومتے ہیں یا استلام کرتے ہیں. بعض اوقات اس تک نہیں پہنچ پاتے پتھر تک, تو وہ دور سے ہاتھ اس کی طرف کر کے اس جو ہے ایک لحاظ سے اس کو سلام کرتے ہیں یا استلام کرنا جسے کہتے ہیں, یعنی ہاتھ نہ لگا سکیں تو. البتہ خواتین کے لحاظ سے رش والے ٹائمنگز کے اندر تو تقریباً یہ چیز حرام کے قریب پہنچ جاتی, کیونکہ یہاں ان کے پردے کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. اکثر خواتین جسمانی اذیت اور تکلیف پہنچنے کا بھی سبب بنتا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو چومنے کی کوشش کرنے میں خود مرد حضرات سے بہت سے حرام ہو جائیں, کسی کا سر کچلنا پڑے گا, کسی کے سر کے اوپر پاؤں رکھنا پڑے گا وغیرہ. تو دور سے ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ لوگوں کو اذیت نہ پہنچائی جائے اور اس طرح سے استعلام کر لیا جائے. اچھا اب یہ ہاتھ کے اشارے سے سب کچھ ہو رہا ہے, تو دیکھیے یہ ہاتھ کے جو اثرات ہیں یہ ریکی کے اندر بھی ہوتے ہیں, اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ سے جو بایو میٹرک وغیرہ کا طریقہ کار جو ہے وہ جو چیز شروع ہوئی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ کے انگلیوں کے نشانات لیے جاتے ہیں, انگلیوں کے نشانات.
اچھا انگلیوں کے نشانات ان سب کی بھی حیثیت ہے، اور خود دین کے اندر بھی ہمارے بہت سے احکامات. دیکھیے ہم نے کچھ ایسے زاویے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ کے دماغ میں نہ آئے ہوں، کہ مثلا قبر پہ جب انسان کسی کی جاتا ہے تو اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے قبر کے اوپر، اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انگلیاں اندر گڑائی جائیں، انگلیاں، اور سید کی اگر قبر ہے تو انگلیاں اور زیادہ اندر گہری گڑائی جائیں. یعنی یہ آپ پڑھیں مستحبات وغیرہ کے اندر تو سورہ قدر تو ویسے بھی پڑھی جا سکتی، اس کو قبر کے اوپر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں اندر قبر کے اندر لے جانے کی کا کرنا، یہ ایک اسلامی حکم ہے. تو اور اس کے فوائد بتائے گئے، اور کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی اور دیگر علماء جو بھی قبروں کے اوپر جاتے ہیں وہ قبر کے اوپر اپنی انگلیاں رکھ کر اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو جہاں جہاں قبر کے اوپر انگلیاں رکھی جاتی ہیں وہاں اتنی جگہ وہ قبر نورانی ہوتی چلی جاتی ہے، ہاتھ سے ایک ایسی شعائیں وغیرہ اس کے نکلتی. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہیں. تو یہ جو میں بایو میٹرک کے سلسلے میں اس طرح کی بات جو کر رہا ہوں کہ حجر اسود کو بھی کے لیے بھی دیکھیے یہ والی چیز ہے. حجر اسود پہ کیوں ہاتھ رکھا جا رہا ہے؟ ایک لحاظ سے بایو میٹرک ہو رہا ہے، یہ گواہی اور تصدیق کرے گا اس آدمی کی روز قیامت. تو اس لحاظ سے ایمان کی گواہی اس میں ہوتی. ہو سکتا ہے کچھ سال بعد ایک نیا بایو میٹرک آ جائے جس میں صرف حجر اسود کو یعنی دور سے ہی، ہمارے ہاں جو بایو میٹرک ہوتے ہیں دور سے ہی انگلیوں کا کہیں کسی جگہ ہاتھ رکھنا بھی ضروری نہ ہو، صرف دور سے ہاتھ رکھیں اور بایو میٹرک ہو جائے، جس طریقے سے آج حجر اسود کا دور سے استعلام ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اس کا بالکل انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شناختی کارڈ اور جو پاسپورٹ وغیرہ بھی ہیں وہ آن لائن ان کے سسٹم شروع ہو گئے ہیں، اس میں دور سے ہی اپنی انگلیوں کے پرنٹس وغیرہ جو ہے وہ وہاں پر کر کے بھیجنے ہوتے ہیں. تو ایک لحاظ سے اب دور سے بایو میٹرک بھی ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انکار نہیں کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے بعض روایت میں دیکھیے یہ بھی کہ جنت سے آیا ہوا ایک پتھر، اور ابتدا کے طور پر حجر اسود سفید ہوا کرتا تھا. بعض روایتوں میں ہے کہ گناہگاروں کے گناہوں کے باعث یا ان کے گناہگاروں کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، ورنہ ابتداً یہ سفید رنگ کا پتھر تھا. تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بعض گناہ دیکھیے اتنے خطرناک ہیں کہ سخت پتھروں پر بھی اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ سفید پتھر کو سیاہ کر دیتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ قلب انسانی جو کہ ایک لطیف ایک پیکر ہے اس کے اوپر ان گناہوں کے کتنے خطرناک اثرات ہوتے ہوں گے. تو بعض روایتوں میں کہ گناہگاروں کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا. اور پھر روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا آخری حج کیا تھا اس میں جس وقت پیغمبر نے طواف کیا تھا تو اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے اونٹ تھا یا خچر تھا، اپنے طواف کیا تھا اور اپنے عصا کے اشارے سے استعلام کیا تھا. یعنی حجر اسود کو اتر کے بوسہ نہیں دیا تھا بلکہ اپنے عصا کے اشارے سے یا اپنے ہاتھ کے اشارے سے پیغمبر نے ایسا کیا تھا. تو اب دیکھیے یہ پتھر جو ہے یہ نفع بھی پہنچاتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے. اسے فقط یہ ایسا نہیں کہ صرف مستحب کی نیت سے ہی پہنا جائے. اس بات کا انکار مسلمانوں کے خلیفہ نے بھی کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ حجر اسود تو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، لیکن کیونکہ تجھے صرف رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے تجھ کو بوسہ دیا لہٰذا میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ تو کوئی نفع اور نقصان پہنچانے والا نہیں. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے فرمایا تھے خطاب کے بیٹے یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے. جو بھی آ کر اس کے پاس تجدید عہد کرتا ہے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا. اس لحاظ سے یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور یہ اگر تکذیب کرے گا تو نقصان بھی پہنچاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پتھروں میں خصوصیات ہیں، حجر اسود کے اندر بھی خصوصیات ہیں، نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے. اس لحاظ سے جیسے کہ امام نے اس کو بات بیان کی. تو البتہ یہ ضرور ہے کہ ان پتھروں کو ذاتی حیثیت میں تقدیر میں مؤثر سمجھنا غلط ہے، اور یہ کوئی کرتا بھی نہیں اصلاً دیکھا جائے.
کہ اے پتھر مجھے رزق عطا کر، اے پتھر مجھے مثلا زندگی عطا کر، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. تو اصلاً اس کو تقدیر میں مؤثر سمجھنا غلط ہے. اگر کوئی اس لحاظ سے پتھر سے کوئی دعا مانگ رہا ہے وہ تو شرک میں تبدیل ہو جائے گا، وہ تو اتنا بڑا گناہ عظیم ہو جائے گا، اور عموماً دیکھنے میں آتا بھی نہیں ہے کہ لوگ اس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں. تو لوگ البتہ اس میں خود سے افراط و تفرید کا کچھ شکار نظر آتے ہیں، لیکن اصلاً ان کی بھی نیت نہیں ہوتی کہ پتھر اپنی ذات کے اندر کوئی مؤثر حقیقی فقط پروردگار عالم کی ذات ہے. البتہ اس نے ان پتھروں کے اندر کچھ فوائد دینے کا ان پتھروں کو ذریعہ بنایا ہے، کوئی وسیلہ بنایا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بادل ہیں، بادل آسمان سے جو ہے بارش برساتے ہیں، بارش کا پانی یہ اللہ نے بابرکت بنایا ہے. اسی طرح سے جو مخصوص پتھر ہیں ان کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. یعنی یہ تمام احجار اور یہ جو جتنے بھی جمادات وغیرہ ہیں، کنکر پتھر، یہ سب کچھ یہ اطاعت کرتے اللہ کی نظر آتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں اس سے مراد اطاعت شرعی نہیں ہے جو کہ ہم لوگ اطاعت کرتے ہیں، شرعی طور پر اطاعت کرنا، اس کو اطاعت تکوینی کہتے ہیں. یعنی یہ پتھر جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک اللہ نے ان کے اندر تاثیر رکھی، اور یہ پتھر اطاعت تکوینی کرتے نظر آ رہے ہیں. یعنی خدا نے اپنے اذن اور ارادے سے ان کے اندر یہ والی خصوصیات رکھی. اچھا، کہا جاتا ہے، علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جس طریقے سے آئینہ ہے، آئینے کے اندر پروردگار نے خصوصیت رکھی کہ اس میں چیزوں کا عکس ابھرتا ہے اور وہ چمکنے لگتا ہے. اسی طرح سے جس طرح اور چیزوں کے، اور یہ آپ کو مختلف فوائد دیتا ہے، آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے چیزوں کو، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو آئینے سے کام لیا جاتا ہے. اللہ نے اس کے اندر ایک خصوصیت رکھی. اسی طریقے سے بعض پتھروں کے اندر بھی بعض خصوصیات اللہ نے رکھی. اچھا، یہ پتھروں کو یہ مقام کیسے ملا ہے کہ ان کو پہننا ہاتھ میں، ان خاص پتھروں کو، ہر مثلا آپ زمین سے کوئی سا بھی پتھر اٹھا کے پہننا ثواب نہیں، بلکہ ایک خاص پتھر، ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ روایات میں بات ملتی ہے کہ عقیق و فیروزہ و یاقوت، انہوں نے سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. بلکہ روایات میں تو یہاں تک یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عقیق، یہ جو سرخ عقیق ہے، یہ وہ سب سے پہلا پہاڑ تھا جس نے اللہ کی ربوبیت کا، رسول اللہ کی نبوت کا، اور مولا علی کے وسیع رسول ہونے کا، اور ان کی اولاد میں جو باقی ائمہ ہیں ان کا باقاعدہ اقرار کیا تھا. ان تمام اقرار کرنے کے بعد یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ یہ پتھر برگزیدہ ہو گئے. اور تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ، اور اس کے اوپر باقاعدہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے استفتاء بھی کیا گیا. بہت سے لوگ عام طور پر ان روایات کے اوپر شک کا اظہار کرتے ہیں کہ پتھر یا پہاڑ کس طریقے سے ولایت کو قبول کرتے ہیں. بہت سے علماء نے پوری کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی، جمادات کی کے اوپر جو ولایت پیش کی گئی. روایتوں میں ملتا ہے پانیوں کے اوپر پیش کی گئی، پہاڑوں کے اوپر پیش کی گئی، تمام جمادات کے اوپر پیش کی گئی. تو اس میں ان کی طرف سے یہی جواب آیا کہ پیغمبر اسلام نے سے یہ حدیث مروی ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جو ہے فرماتے ہیں کہ عقیق کا پہاڑ وہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا تھا. اور فرماتے ہیں کہ در برخی از منابع معتبر روائی، یعنی بہت سے منابع معتبر، یعنی معتبر روایات کے اندر یہ بات آئی کہ ان جو عقیق کے پہاڑ نے سب سے پہلے ولایت کو جو ہے وہ قبول کیا. اور صرف یہ نہیں بلکہ پیغمبر کی ازواج میں سے حضرت عائشہ یہ بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں چاندی کی جڑی ہوئی عقیق کی انگوٹھی پیغمبر نے پہنی ہوئی تھی. یعنی چاندی کے اندر عقیق تھا جس کی انگوٹھی پیغمبر نے پہنی ہوئی تھی. حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ جبریل
ابھی ابھی مجھے پروردگار عالم کی طرف سے عنایت فرما کر گئے ہیں اور پیغمبر اور خدا نے مجھ کو سلام کہلوایا ہے اور فرمایا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ میں عقیق سرخ کی انگوٹھی پہنے، کیونکہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے میری توحید کی، آپ کی نبوت کی اور علی کے وصی رسول ہونے کی اور آپ کے بیٹوں کے امام ہونے کی اور آپ کے شیعوں کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے۔ تو بہرحال اہل سنت کی بھی کتنی ہی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام خود بھی عقیق کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی روایت ہے کہ پیغمبر کی انگوٹھی کا جو عقیق تھا وہ حبشہ سے آیا تھا، کسی نے حبشہ سے ان کو گفٹ کیا تھا۔ اور ابن ابی الفوارس نے جو کتاب اربعین ہے اس کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے، اور احمد ابن محمد حمدانی کی جو کتاب مختصر کتاب البلدان اس کے اندر بھی ہے، عیون الاخبار ابن قتیبہ کی اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور بشارت المصطفیٰ اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام عقیق پہنا کرتے تھے۔ تو عقیق اور فیروزہ کے دیکھیے بہت سے اثرات اور بہت سارے فوائد ہیں، اور عقیق چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں پہننا مستحب ہے، اور خدا کے نزدیک جتنے بھی ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں پروردگار کو اس ہاتھ سے زیادہ کوئی ہاتھ عزیز نہیں جس میں عقیق کی انگوٹھی، تو اس لحاظ سے بھی ہے۔ اور پروردگار یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے شرم آتی ہے جو ہاتھ میں فیروزہ یا عقیق کی انگوٹھی پہن کر دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں۔ اور یہاں تک حضرت امیر کا بھی ارشاد ہے کہ انگوٹھی پہنو تاکہ بلاؤں سے محفوظ رہو اور برکت تم کو حاصل ہو۔ تو بہت ساری دیکھیے اس سلسلے میں جو ہے وہ روایات ہیں، تو جو دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں عقیق ہوتا ہے، ان کی دعائیں آسانی کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ تو علماء بھی عقیق اور فیروزہ پہن کر اس طرح سے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ لوگوں نے اس لحاظ سے عموماً اس کا کوئی شرعی حکم تو نہیں، لیکن خود سے نکالا کہ قنوت کے اندر اس کو یا دعا مانگتے وقت عقیق کے نگینے کو اپنے طرف پھیر لیتے ہیں، اپنے منہ کی طرف، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ قبولیت دعا وغیرہ کے لیے۔ لیکن بہرحال خود رہبر معظم کا فتویٰ میں نے پچھلی دفعہ بھی پیش کیا تھا، اور دیگر مراجع کا بھی یہی ہے کہ یہ شرعی حکم الگ سے ثابت نہیں ہے، لیکن کوئی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ شرعی حکم کے طور پر نہیں ہے کہ قنوت وغیرہ کے اندر اس طرح سے عقیق کا نگینہ اپنے منہ کی طرف کیا جائے۔ بہرحال وسعت رزق کے لیے بہت مجرب ہے اس کو پہننا، اس کا رزق وسیع ہوتا ہے، اور باقاعدہ آیت اللہ سیستانی نے تو اپنے استفتاحات کے سیکشن میں پچھلی مرتبہ میں نے ان کا فتویٰ کوٹ کیا تھا کہ ایسا نگینہ کوئی پہننا کہ جو کہ رزق سے مخصوص ہو، یعنی جس کی اس نیت سے انسان پہنے کہ مجھے اللہ کی طرف سے رزق عطا ہوگا، اس کی برکت مجھے ملے گی، اس نیت سے پہننا بھی انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ بالکل جائز۔ ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی جہاں انگوٹھی پہننے کے احکام لکھے ہوئے ہیں وہاں پر یہ سب سے پہلا فتویٰ یہی ہے۔ اچھا، اور صرف یہی نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے چیزوں کا فائدہ ہے، بلکہ انسان اگر اپنی روحانیت کو قوی کرنا چاہے، سیر و سلوک کے لیے اکثر علماء اس کی تاکید کرتے رہے۔ ملا حسین قلیہ حمدانی جو کہ کتنے بزرگ مرد عارف جو ہے گزرے ہیں ہمارے علماء اور مجتہدین میں سے، جن کے بڑے بڑے عرفان کے شاگرد مثلا آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی جو خود امام خمینی کی بھی عرفانیات کے اساتذہ میں تھے، امام خمینی نے ان کے لیے ایسے ایسے جملے استعمال کیے کہ میرے ماں باپ میرے استاد کے اوپر قربان ہوں، اس طرح کے جملے استعمال کیے۔ تو یہ فرماتے تھے کہ آیت اللہ مرزا حسین قلیہ حمدانی جو ان کے استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کو ہمیشہ نصیحت اس بات کی کرتے تھے کہ سیر و سلوک کے لیے، اپنی روحانیت کو قوی کرنے کے لیے فیروزہ اور عقیق کی انگوٹھی ہمیشہ پہنا کرو، بلکہ تین چیزیں بتاتے تھے سیر و سلوک اور عرفانیت کے لیے۔ فرماتے تھے ایک تو عقیق اور فیروزے کی انگوٹھی پہنا کرو، یہ آیت اللہ سعید الحکیم ہے، اور دوسری چیز فرماتے تھے کہ روزانہ ایک طویل سجدہ کیا کرو، ایک طویل سجدہ، جتنی بھی زیادہ دیر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنے بھی آپ کے ساتھ ہو سکے، ایک طویل سجدہ کرو، اس سے تمہاری روحانیت بہت قوی ہوگی، اور کوشش کرو کہ اس جو سجدہ کرو گے
اس کا جو ذکر ہے وہ زیادہ کثرت سے جو ہے وہ ذکر یونسیہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہاتھ میں عقیق اور فیروزہ ہو، یہ مستقل پہنا جائے، روزانہ ایک طویل سجدہ جس کے اندر ذکر یونسیہ کثرت سے پڑھا جائے. تو انسان وہ کہتے تھے کہ یہ روحانیت میں بہت زیادہ دخیل چیزیں ہیں. اور اسی طریقے سے روایات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی عقیق کی انگوٹھی اکثر پہنا کرتے تھے، اور دائیں ہاتھ کی انگلی میں سرخ یمانی عقیق پہنتے تھے، سرخ یمانی عقیق. اور وہ جو روایات کے اندر بھی ملتی ہے چیز کہ جب وہ سائل آیا تھا اور حالت رکوع کے اندر جو اپنی انگوٹھی کی زکوٰۃ مستحبی دی تھی، وہ بھی وہی عقیق کی انگوٹھی تھی جسے امیر المومنین نے اس سائل کو بخشا تھا، اور اس کے بعد انما ولیکم اللہ ورسولہ والی آیت نازل ہوئی. بلکہ روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت امیر اپنے ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں جو ہے وہ پہنا کرتے تھے. باقاعدہ شیخ صدوق نے خصال کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امیر المومنین کے 4 انگوٹھیاں پہنتے تھے. اچھا، ان 4 انگوٹھیوں کو اب کس نیت سے پہنتے تھے وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یاقوت جو ہے امیر المومنین یاقوت پہنا کرتے تھے، اور یاقوت کو بزرگی کے لیے پہنا کرتے تھے، اور فیروزے کو پہنا کرتے تھے فتح یابی کے لیے. یعنی اس کا مطلب ہے ان چیزوں کے یہ اثرات ہوتے ہیں مخصوص. تیسرا پتھر جو پہنتے تھے وہ حدید سینی پہنتے تھے سواد سے، اور حدید سینی کو پہنا کرتے تھے طاقت اور قوت کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے جسمانی اثرات بھی ان کے ہوتے ہیں. اور چوتھا پتھر جو پہنتے تھے وہ عقیق پہنا کرتے تھے، اور یہ حفاظت کی نیت سے پہنتے تھے، دشمنوں سے حفاظت، بلاؤں سے حفاظت، اور یہی روایات میں ان کا بیان بھی ہوا. تو یاقوت بزرگی کے لیے، فیروزہ جو ہے وہ فتح یابی کے لیے، حدید سینی جو ہے وہ طاقت اور قوت کے لیے، اور عقیق کو حفاظت کی نیت سے. اچھا، اب بہت کچھ روایات میں ایک بات اور بھی آئی ہے کہ ایک اور پتھر بھی پہنتے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ معتبر نہیں ہے، لیکن بہرحال روایت میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور وہ ہے کہ امیر المومنین عقیق آسمانی یا نیلے رنگ کا عقیق بھی پہنتے تھے. تو بہرحال روایت میں مختلف باتیں آئیں. اور یہ بھی حضرت امیر فرماتے تھے کہ 2 رکعت وہ نماز جو عقیق کے ساتھ پڑھی جائے اس 1000 رکعت سے افضل ہے جو بغیر عقیق کے پڑھی جائے. 1000 رکعت سے افضل، یعنی عقیق سے نمازیں کس طریقے سے افضلیت اختیار کر لیتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں جسمانی اعتبار سے، روحانیت کے اندر کے اعتبار سے، اور نمازوں کو قبولیت یا افضلیت قرار دینے کے اعتبار سے کتنا زیادہ ان چیزوں کے اثرات. اور ہمارے 8ویں امام، امام صادق علیہ السلام، اس کے اندر یہ ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں کہ امام صادق فرماتے تھے کہ جس عقیق کو چاندی کے ساتھ پہنا جائے، یعنی عقیق کو چاندی کی انگوٹھی کے اندر لگا کے پہنا جائے، وہ شخص کبھی فقیر نہیں ہوگا، اور اس کے کام باحسن و خوبی پورے ہوں گے. یعنی عقیق کا جو نگینہ ہے وہ چاندی کی انگوٹھی میں اگر پہنا جائے تو کبھی فقیر نہیں ہوگا، اور اس کے کام بھی باحسن و خوبی پورے ہوں گے. اور یہاں تک اس کے اثرات بھی ہیں کہ کسی شخص نے آ کر مال لوٹنے کی شکایت جو ہے وہ پیغمبر سے کی، اور چوری اور ڈکیتی کے لحاظ پر کہا کہ میرا راستے میں میرا مال لٹ گیا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنتے ہو کہ وہ ہر بلا سے آدمی کو بچاتی. تو اس لحاظ سے بھی اس کے اثرات ہیں. اور سلیمان آمش ایک راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے آ کر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی کہ منصور عباسی کے گھر میں ایک شخص کو تازیانے کوڑے مارے جا رہے تھے. امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس کے ہاتھ کی جو انگوٹھی تھی اس میں نگینہ کون سا تھا. سلیمان آمش سے پوچھا
اس نے کہا یبن رسول اللہ عقیق تو نہیں تھا. امام نے فرمایا سلیمان اعمش اگر عقیق ہوتا تو وہ تازیانے نہ کھاتا. یعنی اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح سے روایات میں پانچویں امام کے پاس ایک شخص گزرا کہ جس کو کوڑے مارے گئے, تو اس وقت امام نے فرمایا اس کی عقیق کی انگوٹھی کہاں ہے؟ اگر وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی تو اس کو کوڑے نہ مارے جاتے. اور چھٹے امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمائے کہ عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ اگر انسان کوئی جاب کرے یا نوکری کرے تو وہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھے گا. اور عقیق کو کہا کہ سفر میں بھی محافظ باقاعدہ شیخ صدوق نے ثواب الاعمال میں ان روایات کو تذکرہ کیا. تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ کتنی روایات کے اندر عقیق کی انگوٹھی پہننے کی کتنی زیادہ تاکید ہے, اور یہ سب اس میں جو ہے فوائد اس کے مختلف جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ حاکم نے ایک مومن کو اولاد ابو طالب میں سے ایک شخص کو نقصان پہنچانے کا کام سپرد کیا, اور جب وہ شخص امام صادق کے پاس آئے تو امام نے فرمایا تم لوگ اس کی نوکری اور جاب جو ہے عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ کرو, یعنی اس کو پہن کر اس کی جاب کرو. وہ شخص کہتا ہے میں نے عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ نوکری کی تو میں نے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھی. تو باقاعدہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے, یعنی ان چیزوں کے یہ اثرات ہیں, اس کا اس لحاظ سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اتنی کثرت کے ساتھ مختلف ائمہ سے روایات آئی ہیں کہ علماء اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں, اور اس کو جہاں اس کا مقام ہوتا ہے اس کو پیش بھی کیا جاتا ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ عقیق کے بہت سے جسمانی اثرات ہیں. عقیق سرخ, یہ عقیق سرخ کو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب. اور امام حسین علیہ السلام اس کو پہنا کرتے تھے, اور یہ وہی عقیق سرخ تھا کہ جب میدان کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام شدت پیاس کی شکایت آ کر مولا سے کی تھی, تو امام حسین نے عقیق سرخ کو نکال کر علی اکبر علیہ السلام کو دیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا اس کو منہ میں رکھو, اس سے تمہیں تسکین قلب ہوگی اور پیاس برداشت کرنے کے قابل ہو سکو گے. تو مصائب کا پوائنٹ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن خاص طور پر یہ کہ عقیق کو منہ میں رکھنے سے پیاس کی شدت میں کم ہوگی, یہ اس کا ایک اثر تھا. تو یہ بھی روایات کے اندر اس لحاظ سے بات آئی جو آپ اکثر مصائب کے اندر بھی سنتی ہیں. اور اس کے بعد پھر زیادہ پیاس کی شدت ہوئی تو مولا نے اپنی زبان بھی دی تھی, تو شہزادہ علی اکبر نے فوراً زبان کو باہر نکال لیا تھا, کہا بابا اب تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے. تو بہرحال ان چیزوں کے اثرات ہیں. اور یہ وہی روایات میں ہے کہ وہ کنکریاں جنہوں نے پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دی تھی, وہ سب کی سب کنکریاں اسی وقت عقیق بن گئی تھیں. درود بھیجیے محمد علیہ. اور بعض روایت میں تو یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت آدم بھی اپنے ہاتھ میں سرخ عقیق پہنا کرتے تھے. اچھا, جسمانی اعتبار سے جن افراد نے اس موضوع کے اوپر کام کیا ہے, ہمارے ہاں انکار تو فوراً کیا جاتا ہے, تحقیق وغیرہ نہیں کی جاتی کہ ان چیزوں کے فوائد کیا ہیں, لیکن کچھ علماء نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو عقیق زیادہ کثرت کے ساتھ پہنتا ہے اس کا غصہ خود بخود کم ہونے لگتا. اگر کوئی بہت زیادہ غصیلا گھر میں مرد ہو, عورت ہو یا کوئی نوجوان ہو, اور آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ لوز ٹیمپر ہے, بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے, تو اس کو کوشش کریں کہ مستقل طور پر وہ عقیق پہنے رہے. علماء کہتے ہیں کہ اس سے بہرحال غصہ کم ہوتا ہے. اور عقیق کا ایک اور اثر نوٹ کیا گیا ہے کہ اس سے دل کی دھڑکن جو ہے وہ اعتدال میں رہتی. بہت سے لوگ ہیں ان کو پیلپیٹیشنز ہوتی رہتی ہیں اور گھبراہٹ ہو رہی ہے, دل کی دھڑکن بہت تیز ہوئی جا رہی ہے, تو وہ بھی اعتدال میں رہتی ہے, کہ اس کا ایک فائدہ نوٹ کیا گیا. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو عقیق پہنتا ہے زہریلے کیڑے بھی اس سے دور رہتے ہیں. فقط صرف یہی نہیں, ظاہر ہے زہریلے کیڑے سے مراد جراثیم بھی ہیں, تو اس کا بھی امکان ہے کہ وہ کم بیمار پڑے گا اور اس کو یہ فائدہ حاصل ہوگا. اس کے علاوہ اس کے کچھ اور فائدے نوٹ کیے گئے ہیں کہ دل کے درد یا دل کی بیماریوں کے لیے بھی عقیق کا پہننا مفید ہوتا. اور صرف یہی نہیں بلکہ معتبر روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ سینے سے کینے اور نفاق کو دور کرتا. دیکھیے, کینہ ایک تو دوسرے کے لیے جو محسوس ہوتا ہے اس کو دور کرے گا, ایک مومن جو دوسرے مومن کے لیے محسوس کرتا ہے کینہ اور دشمنی, اور نفاق منافقت, اور ایک نفاق عملی بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو
جتنے ہمیں دینی معلومات ہیں ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر پاتے، یعنی ہمارا عمل جو ہے وہ ہماری معلومات زیادہ ہوتی ہے، اس کے مطابقت نہیں رکھتا ہے عمل اس سے، تو وہ سینے سے کینے اور نفاق کو بھی دور کرتا ہے۔ اچھا، عقیق کی جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ عقیق یمنی کہلاتی ہے، یا عقیق یمانی بھی کہتے ہیں۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ ایک ظالم حاکم نے کسی شخص کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے، تو کچھ مسلمان علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ پیغمبر نے اس کے اقارب کو یہ بات، اس کے رشتہ داروں کو یہ پیغام پہنچوایا کہ تم اسے، اس شخص کو جس کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے گئے اس شخص کو عقیق کی انگوٹھی بھجوا دو اور اس کو پہنوا دو۔ پیغمبر کے حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ شخص گرفتاری سے بچ گیا۔ تو یہ روایت اس طرح سے آئی ہیں، اور کچھ روایت میں تو یہ بھی آئی ہے کہ عقیق کو حضرت موسیٰ کے چہرے کے نور سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو یہ فقر و فاقے کو بھی دور کرتا ہے، بلاؤں سے نجات دلاتا ہے۔ اس کے اندر اثرات اللہ نے یہ رکھے، یعنی نہ صرف یہ کہ پتھر ذاتی حیثیت میں ایسا کچھ کرتا ہے، نہیں، اللہ نے اس کے اندر یہ اثرات رکھے۔ اور ہر وہ چیز کی جس کے شر سے انسان ڈرتا ہو اس سے بھی یہ بچاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے پچھلی دفعہ ہماری پوری کتنی دیر اس موضوع پر بات ہوئی ہے کہ مردے کے منہ میں رکھنے سے اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو علم میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے فوائد میں ایک چیز اور بھی ہے کہ مزاج کا جو چڑچڑاپن اور بدمزاجی ہے یہ بھی عقیق سے دور ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہر وقت اس جنگلی بھینسے کی طرح سے لوگوں کو سینگ مارنا اور اس کی طرح، جب یہ اس سے زیادہ کوئی اچھی تصویر مجھے مل نہیں رہی تھی کہ یہ چڑچڑے اور بدمزاج افراد جو ہیں، جو ہر وقت غصہ جن کی ناک پہ رکھا ہوتا ہے، ان کو کوشش کیا جائے گھر والے یا ان کی زوجہ وغیرہ کی کم سے کم یہ ہر وقت اس کو پہنے رہے۔ اچھا، اب